اور 80% آپ کے یہاں جو ہے وہ 70% آپ کہہ لیں اربنائزیشن بڑھ گئی ہے. جاگیردار وڈیرے چودھریز خان سردار ملک پہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں 70%. ان کی ہی مرضی سے پولیس جاتی ہے وہاں پہ, ان کا ہی قانون چلتا ہے, ان کا ہی جرگہ چلتا ہے, وہی جو ہے وہ خاندانی دشمنیوں کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, وہی لوگوں کو اپنی نجی جیلوں میں رکھ رہے ہوتے ہیں, وہی ایم این اے بنتے ہیں, وہی ایم پی اے بنتے ہیں, انہی کا ایک بھائی جو ہے وہ بیوروکریسی میں چلا جاتا ہے. اور 70% پاکستان میں باپ دادا پرداداؤں کے زمانے سے لوگ ایم این اے, ایم پی اے, منسٹر, وزیر اعظم, صدر بنتے چلے آ رہے ہیں. باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بیٹا لندن امریکہ سے آتا ہے, اس کی سیٹ پر جو ہے اس کی جگہ لے لیتا ہے, پھر وہ اپنے بچوں کو بھیجتا ہے لندن امریکہ, اور اپنے گاؤں اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں تو ایک پیلا اسکول نہیں کھلنے دیتا, وہ ایک لال اسکول نہیں کھلنے دیتا. وہ اگر کھل جائے تو اس کو اپنی اوتاقوں میں اپنے جانوروں کی جگہ بنا لیتا ہے, لیکن اپنے بچوں کو ضرور وہ لندن اور امریکہ بھیجتا ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تاکہ جب باپ پالیٹکس میں بوڑھا ہو جائے تو بیٹا ہے. تو اس معاشرے میں جب آپ بات کرتے ہیں, اور یہ ججز کہاں سے آئے؟ اسی معاشرے سے. یہ پولیٹیشنز یہ کون آ رہے ہیں جن کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں؟ یہ آرمی کے لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آسمان سے اتر رہے ہیں, اسی معاشرے کی پیداوار ہے. تو اب یہ ہو گیا ہے معاشرے میں کہ جناب ملک کا کوئی نصاب نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے. میرے پاس 4 دن کے لیے پاورز اگر آتی ہیں تو میں اپنے 40 سال کا سامان خود کر لوں. کامران صاحب, پتہ نہیں میرے پاس بعد میں یہ موقع ملے گا یا مجھے نہیں ملے گا. پھر آپ کے پاس یہ ٹائم آ گیا, آپ اپنے 50 سالوں کا سامان کر لیں. تو یہ تو جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں مفتوحہ علاقہ, مفتوحہ کو نو بڈی از اوننگ, مال غنیمت ہے. آپ مجھے ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں؟ نو بڈی از اوننگ پاکستان. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کون سے لیڈر ایسے ہیں عوامی جن کو یہاں پر زندہ رہنے دیا گیا ہے؟ جو یہ مصطفیٰ صاحب بات کر رہے ہیں, ان کے لیڈر باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیسی ریاست ہے کہ اتنے مقبول لیڈر کو تحفظ نہیں رہ سکتی؟ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ بھی تو آپ کو دیکھنا پڑے گا نا کہ کیا یہ معاشرہ جو ہے, کیا یہاں پہ جو ریاستی ادارے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ اتنی انفیکٹو ہیں کہ ایک پاپولر لیڈر جو یہ بتا رہے ہیں 80% مینڈیٹ 85% ان کے پاس کراچی کا ہے, اور خود ابھی الطاف بھائی نے اپنا بیان دیا کچھ ہی روز پہلے کہ میرا یہاں پہ آنے کو دل چاہتا ہے مگر میری جان کو خطرہ ہے. اٹس آن ریکارڈ. تو بات یہ ہے کہ یہ ٹرائبل معاشرے کی بھی بات ہوئی تھی, اور میں اگری کرتا ہوں, لیکن وہ کیسے جاتا ہے؟ ٹرائبل فیوڈل معاشرے جو ہوتے ہیں وہ اکنامک ڈیولپمنٹ سے چاہتے ہیں, معاشی ترقی سے چاہتے ہیں. ہم 2 ملکوں کے درمیان ہے, چائنا اور انڈیا, جہاں 10% گروتھ ریٹ اس وقت ہو رہی ہے, اور ہم 2.5% کے اوپر کھانے ہیں, اور کوئی اس کے اوپر ڈبیٹ نہیں ہے. آپ سب سے معذرت کے ساتھ اسی ٹرائبل معاشرے نے, اسی گندے معاشرے نے جس کی آپ مثال دے رہے ہیں, جسٹس افتخار صاحب کا دوسرا جنم بھی اسی معاشرے میں ہوا. تو اگر جسٹس افتخار صاحب 2007 میں پیدا ہو سکتے ہیں ایک ٹرانسپیرنٹ جج کے طور پہ جو غلط فیصلہ نہیں مانتا اور انصاف کر رہا ہے, تو اس سے پہلے کوئی جسٹس افتخار اس طرح کے نہیں ہو سکتے تھے, یا کئی جسٹس افتخار کے نہیں ہو سکتے 47 سے لے کے آنورڈ؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. ایسی بات نہیں, صدیقی صاحب کی مثال ہے, انہوں نے بھی اپنے برادر ججز نہیں, انہوں نے اتنی لیا کہ جو برادر ججز کے خلاف کیا وہ بھی پولیٹیسائز کیا جوڈیشری کو ان کے دور میں. سر وہ بھی تو ہے نا, ایک ہسٹری کا فیکٹ ہے. صاحب مجھے بتا دیجیے کہ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی رضا روبی صاحب نے, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو وائٹ کلر ہے مائنورٹیز کا, دوسروں کو حقوق ملے نہ ملے, ان کو تو بالکل ہی نہیں ملے, اور سوسائٹی جس نظر سے دیکھتی ہے مائنورٹیز کو اس طرح کا پرسپشن نہیں تھا قائد اعظم کا جب ملک بنانے والوں. ایگری کرتے ہیں آپ ان سے؟ ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں اسرائیل کا جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں, ورنہ ہماری در و دیوار تو کہتے ہیں کہ سب کافر رہتے ہیں. وہ کافر لکھتا ہے, وہ اس کو کافر لکھتا ہے. تو مائنارٹی کا تو اس میں جھنڈے میں رنگ ہے, اور ان کا بستیوں کا رنگ ہے, لیکن یہ کہ بہرحال ان کا وہ میجارٹی کو نہیں مل پایا, تو مائنارٹی کا کیا ذکر کریں. اچھا, آپ اب یہ کر رہے ہیں نا 62 سال کی بات کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان, اب 62 سال کے بعد کیا ہوگا؟ آج جو بچہ 5 لاکھ روپے دے کے کلرک کی نوکری لے رہا ہے, وہ 15 سال کے بعد سیکشن آفیسر سے ریٹائر ہوگا, تو وہ کوئی کرپٹ سیکشن آفیسر ہوگا یا ایماندار سیکشن آفیسر ہوگا؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ پورا جھوٹ کی شجرکاری ہو رہی ہے, کرپشن کی شجرکاری ہو رہی ہے, اور کافی عرصے تک اس کو ہم بھگتیں گے اور ہماری نسلیں بھگتیں گی. اس لیے کہ معمولی نوکریاں جو ہیں وہ پیسے لے کر بیچی جا رہی ہیں. اب وہ جو پیسے دے کر وہاں جا رہا ہے تو وہ کوئی ایمانداری کے جھنڈے گاڑنے تو نہیں جا رہا ہے نا, وہ اپنا بزنس وہ انویسٹ کر رہا ہے, اسے ریکور کرے گا. تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ آپ کے ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ آپ خوش قسمتی سے یہ سامنے گھر تھا ان کا, مشتبہ خان صاحب ایک وہ تھے یہاں
इवैक्यू प्रॉपर्टी के ऑफिसर थे, मुश्तबा खान रिहेबिलिटेशन कमिश्नर थे, उनके ऑफिस में 50 रुपए की एक क्लर्क ने कुछ गड़बड़ कर ली, खजांची ने। वो घर गए और घर जाके उन्होंने खत लिखा कि मैं नाअहल हूं, मैं अपने दफ्तर की अमानत की निगरानी नहीं कर सका, मुझे कोई हक नहीं है जिंदा रहने का, और उठा के रिवाल्वर उन्होंने शूट कर लिया। एक वो स्पिरिट कहाँ चली गई यार? ये हम तो ये ढूंढते हैं अभी वो पाकिस्तान, हम पाकिस्तान ही नहीं पहुंचे जिस पाकिस्तान की तलाश में हमने माइग्रेशन की थी या हमारे बाप दादा ने माइग्रेशन की थी। और एक जो 10 बरस का बच्चा जिसे गोद में लेकर आए हों माँ बाप, उसका क्या कसूर है भाई? उसका तो अगवा का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि उसके माँ बाप अगवा करके उसे यहाँ ले आए। आज का नौजवान जब देखता है ना, मुस्तफा कमाल साहब ऑब्वियसली आप भी यंग लीडर है अपनी पार्टी के, तो उसको यहाँ पे जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, प्रॉब्ली आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, फ्रस्ट्रेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर उससे निकलती है बदमनी, क्योंकि वो फिर हथियार उठाता है, फिर वो हमले करता है, फिर करप्शन तो बड़ी दूर की बात है, फिर वो जो सड़कों पे निकल के करता है। कराची से तो वाकिफ ही, यहाँ मोबाइल स्नैचर से लेके आगे तक टारगेट किलर प्रोड्यूस पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी। हम कराची में बैठे इसलिए और आप यहाँ को लीड भी कर रहे हैं इस वक्त। नौजवान नस्ल के लिए क्या है पाकिस्तान में इस वक्त 2011 में? देखें, नौजवान नस्ल जो हमारी है, एक तो अगर पाकिस्तान ही हमारा मुल्क है जो कि है, और हमारे पास अगर ऑप्शंस नहीं है, जो कि आई थिंक 0.1%, 0.2% से ज्यादा लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है कि वो पाकिस्तान छोड़ें और पाकिस्तान जाएं, तो हमें जीना मरना यहाँ है और ये हमारा घर है। तो आसमान से फरिश्ते नहीं आएंगे हमारे हालात सही करने के लिए, हमें खुद से इसके हालात सही करने होंगे। इस तरह वो इस तरह कि आप अपनी बात को, अपनी ग्रम्बलेंस को, अपनी जो आप ग्रम्बलिंग करते हैं, आप बैठकर अपनी शिकायत करते हैं, आपको घर की 4 दीवारी से निकलकर या चौकों से निकलकर आपको उसको एक्शंस में, अगर आप सही हैं तो आपको कोई ना कोई डायरेक्शन लेनी पड़ेगी और आपको अपनी आवाज सुनानी होगी, आपको अपनी आवाज प्रैक्टिकली शामिल करना होगी। पाकिस्तान के नौजवानों को, जो कि स्मॉल परसेंटेज नहीं है, आपके 65% आपकी यूथ है इस पाकिस्तान की, और मैं अगर समझता हूं कि आज अगर हम 63 सालों के बाद किसी चीज को बैठकर अगर ऑप्टिमिस्टिकली देखें तो पाकिस्तान के लिए अगर कुछ सिल्वर लाइनिंग मुझे नजर आती है तो वो नजर ये आती है कि पाकिस्तान का यूथ, जो कि आज की माशरती बुराइयों और सोसाइटी की जो हमारी करप्शन है उसको कॉन्टेमिनेट नहीं हो पाई, वो वायरस अभी तक नहीं गया है नौजवानों में। तो नौजवान कम से कम अभी हमारा जो है वो सिक्योर है, सेफ है। खुदा न खास्ता यही नौजवान अगर इसने अपनी डायरेक्शन नहीं उठाई और कोई नहीं आएगा उसको खुद अभी सेलेक्ट करना है, चूज करना है कि विच डायरेक्शन, हु ही वांट्स टू सपोर्ट। मैं कहता हूं कि अगर कोई गलत है, कोई गलत पार्टी है, कोई गलत लीडर है, कोई भी XYZ है, अगर आप सही हैं तो आप शामिल हो वहां पर, आप अपनी बेसिक मिनिमम चीजों को एग्री करें कि हाँ ये बेसिक चीजें जो है वो आपकी आपकी एक सोच है कि जी फ्यूडल सिस्टम ना हो। आप भी कराची से हैदराबाद तक हैं, अभी पूरा दही सिंध जो है वो भरा पड़ा है, पूरा पंजाब भरा पड़ा है, जहाँ पे वोट कास्ट होता है पर्सनैलिटीज को देख के, वर्शिप की बेस पे। तो वो तो आप यहाँ पे अभी कुछ नहीं उस तरह फैला सके, हालांकि इतने अरसे से यहाँ पे, तो पूरे पाकिस्तान का माइंडसेट किस तरह चेंज किया? MQM एक 4, 7, 10 लोगों की एक स्टूडेंट विंग से शुरू होकर 78 में, 84 में वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, एथनिक बेसिस पे आई, फिर 1997 में वो एक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, मुहाजिर से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बन गई, और आज पाकिस्तान में सिर्फ कराची हैदराबाद नहीं सर, पाकिस्तान के सिंध के तमाम अर्बन सेंटर्स में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट, हमारे टाउन नाज़रीन थे वो कराची, मीरपुर में, नवाज शाह में, सक्खर में हमारे तालुका नाज़रीन थे, इलेक्टेड तालुका नाज़रीन थे। आज मीरपुर खास से हमारी एमपीशिप है, हैदराबाद से हमारी, फिर गिलगित बल्तिस्तान में हम सेकंड हाईएस्ट वोट टेकिंग पार्टी हैं, कश्मीर की असेंबली में हमारे पास पार्लियामेंटेरियन है। पंजाब का कोई एक डिस्ट्रिक्ट, एक तहसील ऐसी नहीं है जहां पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही हो, जहां पर हमारे वर्कर्स मौजूद नहीं हो, जिम्मेदारान ब्लू ब्लड पंजाबी जो हमारे स्पीकिंग लोग हैं, यहाँ पर कोई, बलूचिस्तान में हमारे पास कंट्रोल तो नहीं ना, आपको दही सिंध कंट्रोल आपके पास तो नहीं है। आप जितना भी एंटी फ्यूडल बात कर लें, दही सिंध का कंट्रोल आपके पास देखिए, जब आप एक सेट सिस्टम के अगेंस्ट आप रेवोल्यूशन, देखिए 10 साल तो आप लगा दें, हमारे ऊपर एक एस्टेब्लिशमेंट का ऑपरेशन रहा जिसमें हमें जो है वो जिना
پور کے پیچھے چلے گیا جی نہیں، ہمیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں پنجاب میں تو ہمارے خلاف جو ہمیں تو راک ایجنٹ بتایا گیا، ہمیں بتایا گیا یہ انڈین ایجنٹس ہیں، یہ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں، پنجاب سے پنڈی سے لاہور سے صحافیوں کو لا کر کراچی میں نقشے دکھائے گئے کہ یہ جناح پور کا نقشہ ان کے گھروں سے نکلا ہے، ہمیں بتایا گیا کہ ہم دہشت گرد لوگ ہیں۔ آج اگر ہم دہشت گرد تھے تو انہی دہشت گردوں نے اس شہر کو، جو کہ بہت ہی بڑا شہر ہے کراچی حیدرآباد کو، بنایا ہے صرف ایم کیو ایم والوں کے لیے نہیں بلکہ تمام قومیتوں کے لیے۔ آج اگر اسپتال بنائے تو اس میں صرف ہمارے ووٹرز نہیں ہیں بلکہ اس شہر کے سارے لوگ، تو اس نے ہمیں بڑا پیچھے کیا ہے۔ دیکھیں اس فیوڈل سسٹم کو، مائنڈ سیٹس کو لڑنا، جس کے اپنے بچے کی وزارت عظمیٰ، جس کو اپنے بچے کی ایم این اے شپ، جس کو اپنے بچی کی جو ہے وہ ایم پی شپ اگر خطرے میں نظر آتی ہے، ایم کیو ایم کا قصور ہماری اگر آپ بات کرتے ہیں، ہم تو کسی کو کراچی سے یا الطاف بھائی کے گھر کے کسی خاندان کو وزیر اعظم بنانے تو جا نہیں رہے، ہم تو پنجاب کی تحصیل میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ اپنے درمیان سے کسی آدمی کو نکالو۔ لیٹس سی کہ پیپل اس کو رسپونڈ کیسا کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی میرے ساتھ میں ذرا آپ سے ایک بات پوچھ لوں کہ میں فیوڈل میں بھی نہیں آ رہا، پاکستان کی سیاست کا کیا مزاج خوبصورت ہے کہ موروثیت ہے یہاں پہ، وراثت ہے، ایک دو پارٹیز کو چھوڑ کے؟ دیکھیں میں ایک دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جی پلیز۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پہلا اپنا کمپیریزن تھرڈ ورلڈ کنٹری سے کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہم کمپیریزن کرتے ہیں دنیا کے ان ترقی یافتہ اور مہذب معاشروں سے جنہوں نے 2-3 صدیوں میں سب بڑی چیز کو دیکھ کے فالو کرتے ہیں نا؟ نہیں کیا ہے ٹرین، لیکن ہمیں یہ بھی تو اپنی بیس کو بھی تو دیکھنا چاہیے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ادارے جو ہیں پاکستان میں، اگر ہم انڈیویجولز کی بجائے سارا زور لگائیں اداروں کو، ٹائم لگے گا اس میں، ظاہر ہے لوگ ریزسٹ کریں گے، اور انڈیویجول جو ہیں وہ اداروں کے ماتحت نیچے آئیں، یہ رویہ اگر ہم اپنی اگلی نسل کو دے سکیں۔ لیکن سر بڑی معذرت کے ساتھ آپ تو خود اتنے مایوس ہوئے کہ آپ اسکرپٹ نہیں لکھتے، تو کیا ٹی وی نیچے ہے؟ وہ ایک اور وجہ ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ ٹی وی نیچے آ گئے؟ وہ ایک ہوتا ہے جیسے آپ روٹ کے منہ نہیں ادھر کر لیتے۔ کس وجہ سے روٹتے ہیں آپ؟ وہ اس لیے کہ یہ جو چینلز آپ نے آئے، اس سے پہلے پی ٹی وی میں بڑی خرابیاں ہوں گی، مگر پی ٹی وی میں ایک خوبی تھی کہ یہ عوام کو جواب دیتا، یہ چینل ٹھیک ہے، عوام کے مسائل پیش کرتا تھا، عوام کی باتیں کرتا تھا، عوام کا ریئیکشن لیتا تھا۔ وہ اب آ کے ہم نے ایک عجیب سی ہوائی سا معاشرہ، جو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کو ہم زیادہ تر دکھا رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے علیحدہ کر لیا کہ بھئی میں اس بھیڑ میں شامل نہیں ہونا چاہتا، لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ مجھے اس کا ملال نہیں ہے۔ آپ کو آج کل کے ایڈورٹائزمنٹ سے اعتراض بھی ہے کہ ٹی وی بہت نیچے ہے، انحطاط ہوا ہے؟ یہ موبائل ٹائپ جو اشتہار ہوتے ہیں کہ ایک لڑکی دیکھتی ہے گھڑی کی طرف رات کو، ایک لڑکا، 12 بجنے والے ہیں، دونوں بڑے بے چین ہیں، اس کے بعد وہ چھلانگے مارتے ہیں، 12 بجتے ہیں اور وہ فون کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا ایک محفل میں ان لوگوں سے، میں نے کہا یہ بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کہہ رہا ہے اپنی بیٹی سے کہ بیٹا 12 بج گئے ہیں، اب تمہارا موبائل فری ہو گیا، اپنے یاروں دوستوں سے باتیں کر لو؟ کیا یہی میری سمجھ میں نے کہا یہی مطلب آتا ہے؟ میں نے کہا آپ سارے جو میڈیا کے لوگ ہیں اور یہ جو ایڈورٹائزنگ کے، آپ میں سے ایک آدمی اٹھ کے مجھے کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ ہاں میں اپنی بیٹی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بیٹی 12 بج گئے ہیں، اب اپنے یاروں سے باتیں کر لیں۔ میں نے کہا اگر یہ بات تم اپنی بیٹی سے نہیں کہہ سکتے، میری بیٹی سے کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟